میں درخواست کروں گا یہاں پہ جناب اشفاق غوری صاحب سے جو ملتان سے تشریف لائے ہیں کہ وہ پر اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور اس دوران جو مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب رانا کیسر صاحب، جناب لیاقت پراچا صاحب، عقیل عباسی صاحب، پرواز حیدر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی۔ حمد باری تعالیٰ محض صنف سخن ہی نہیں، ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار دراصل حمد باری تعالیٰ ہی ہے۔ حمد دنیا کی تمام زبانوں کے ادب کا حصہ رہی ہے اور اردو ادب بھی اس سے خالی نہیں رہا۔ بلا شبہ کائنات کا سب سے بڑا موضوع خدا ہے، اور کوئی کہاں تک اس کی حمد و ثنا کا حوصلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی زبان اس قہار و جبار، اس خالق و قادر، اس رحیم و کریم کے بیان پر قادر ہے؟ تخلیق تو تخلیق ہے، اسے خالق کی صفات کا بیان کا یارہ کس قدر ہو سکتا ہے؟ حمد و نعت محض صنف سخن ہی نہیں، ہماری تہذیبی روایت بھی ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے مقالہ نگاروں کو یہاں دعوت دی ہے۔ یہاں میں درخواست کروں گا ڈاکٹر داؤد عثمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ادارہ چمنستان حمد و نعت جو حمد اور نعت کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر داؤد عثمانی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، مسند نشینان و حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ مجھے جس ادارے کا تعارف پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس ادارے کا نام ہی حمد و نعت کی نسبت سے ہے، اور یہی تعلق نسبت ہمارے ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے زبان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ حاضرین مجلس، عمدہ اخلاق ایک اعلیٰ صفت ہے، یہی انسانی معاشرے کا اصل سرمایہ بھی ہے۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ دین حق اللہ کریم کی جانب سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہو کر ہی اس کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہی مطلوب مومن ہے اور رضا الہی کا ضامن بھی۔ اسلامی آئین میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ یہ بات بھی واضح طور پر درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا بھی عین عبادت ہے۔ تبلیغ دین کے لیے ترویج اشاعت کرنا بھی عمل صالح ہے۔ خوشبخت ہیں وہ لوگ جو خدمت خلق کا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ نہ صرف قابل تحسین ہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہیں۔ انہی خوش نصیبوں کی فہرست میں ایک نام سفیر حمد و نعت طاہر سلطانی کا بھی ہے۔ جناب طاہر سلطانی کی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ ان کا قائم کردہ ادارہ چمنستان حمد و نعت عرصہ دراز سے قرآن حکیم کے پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی صحیح کر رہا ہے۔ ادارہ چمنستان حمد و نعت تعلیم القرآن، خدمت خلق، فروغ حمد و نعت، قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے شعبوں میں خدمات کے حوالے سے نمایاں شناخت رکھتا ہے۔ مثلاً حضرت علی مدرسۃ القرآن، جان حمد پبلیکیشنز، بزم جان حمد، مدرسہ حمد و نعت، ماہنامہ ارمغان حمد، کتابی سلسلہ جہان حمد۔ اردو ادب میں اولین حمدیہ نعتیہ کانفرنس اور حمدیہ نعتیہ مشاعرے کی سعادت بار الہی سے فروغ حمد و نعت کے لیے کوشاں ادارہ چمنستان حمد کراچی کو حاصل ہوئی۔ یہ ادارہ 1970 کی دہائی سے مصروف عمل ہے۔ جناب طاہر سلطانی ماہنامہ ارمغان حمد اور کتابی سلسلے جان حمد کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔
شہر کراچی میں حمد و نعت کے فروغ سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ ہر ماہ باقاعدگی سے طرحی حمدیہ مشاعروں کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ ان زیر اہتمام منعقد ہونے والے ماہنامہ طرحی حمدیہ مشاعرے ایک ایسی خوبصورت روایت ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ طرحی ردیفوں اور طرحی مصروں کا ایک سالانہ چارٹ تمام شعراء کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ مشاعرے کا انعقاد کرنا، مصرع طرح کا انتخاب، شاعروں کو شرکت پر آمادہ کرنا، مصرع طرح پر حمد لکھوانا، خاطر تواضع کا اہتمام کرنا، مصرع طرح پر لکھی گئی ان حمدوں کی اشاعت کا اہتمام کرنا، ان میں سے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے تاحال تقریباً 200 سے زائد طرحی حمدیہ مشاعرے چمنستان حمد و نعت کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہو چکے ہیں۔ شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی کا ایک بڑا کارنامہ اردو ادب کی اولین حمدیہ نعتیہ کانفرنس کا انعقاد کرنا ہے۔ سن 2020 میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد اس کانفرنس میں حمد و نعت پر تحقیقی کام کرنے والے اہل علم و قلم پاکستان کے مختلف شہروں سے سفر کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کراچی تشریف لائے اور اس کانفرنس کو اعتبار بخشا۔ پڑھے جانے والے مقالات، حسن انتظام اور شرکاء کی تعداد کے اعتبار سے وہ ایک کامیاب کانفرنس تھی۔ مجھے امید ہے آج کی یہ کانفرنس بھی حمد و نعت کے فروغ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی، نئے امکانات اور رجحانات کے فروغ کا سبب بنے گی اور حمدیہ و نعتیہ ادب کے موضوع تحقیق بنانے والوں کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ مزید برآں حمد و نعت نگاروں اور حمدیہ و نعتیہ ادب کے میدان میں کارہائے تحقیق انجام دینے والوں کے مابین رابطے اور علمی تعاون کا باعث ہوگی۔ رب قدیر نے چاہا تو ادارہ چمنستان حمد و نعت کے فروغ کے موضوع پر کانفرنس کی جو داغ بیل ڈالی ہے اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اگر صاحب علم و قلم اور صاحب ثروت احباب کا تعاون حاصل رہا۔ اس کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے شاعر حمد و نعت محترم طاہر سلطانی اور ان کے جملہ رفقا کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامعہ کراچی کے شعبہ اسلامی تاریخ کے صدر شعبہ پروفیسر حافظ محمد سہیل شفیق بھی اس مبارکباد میں شریک ہیں، جن کے تعاون و اشتراک سے جامعہ کراچی میں اس کانفرنس کا انعقاد ممکن ہوا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چمنستان حمد و نعت کے چمن کو اہل قلم کے لفظوں کے پھولوں سے ہمیشہ معطر اور سجا رکھے۔ جزاک اللہ۔